ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اس وقت پی ایم ہاؤس سے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پاس نگران وزیر اعظم موجود ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا جی آج کا. آپ کا جو وقت ہے بطور پرائم منسٹر وہ محدود ہے، اور ظاہر ہے آپ کی ایک کور ذمہ داری ہے جس کے نبھانے کا وقت ہوا جاتا ہے انتخابات. لیکن بہت کم کیئر ٹیکر سیٹ اپس ایسے ہوتے ہیں جن کے ہیڈز کا پریس کے ساتھ ایک مسئلہ چل پڑے. آج نیشنل پریس کلب نے، سی پی این ای نے، پارلیمنٹری رپورٹرز نے آپ کو نام لے کے کنڈیم کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی ویلکم دیٹ. وہ ویلکم اس سینس میں نہیں کہ آئی انجوائے اٹ. ویلکم میں اس سینس میں کر رہا ہوں کہ آئی اسٹارٹیڈ ٹو انیشیٹ اے کانورسیشن، اور وہ کانورسیشن واز بیسڈ آن ایکڈیمک ماڈل آف ٹیچنگ جرنلزم ان دا ویسٹرن یونیورسٹیز، اور جو امپیریکل ایویڈنس ہے اس میں جو بزنس ماڈل ہے جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن، لیوے آف ایڈیٹوریل پالیسیز، وہ لنکڈ ہے ان اینٹیٹیز کے ساتھ، چاہے وہ پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، یا ایون اب ڈیجیٹل اسپیس ہو، کہ سبسکرپشن سے لنکڈ ہو، ریڈرشپ سے ہو، ویورشپ سے ہو. میں نے اشتہارات کے ماڈل جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ دے، وہ پاکستانی گورنمنٹ دے، انڈین گورنمنٹ دے، بنگلہ دیشی گورنمنٹ دے، میرے خیال میں وہ ایڈیٹوریل پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں. کیا وہ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں ضرور آ جاتی ہیں. اس لیے یہ ماڈل جو ہے یہ ڈائناسور کی شیپ اختیار کرتا جا رہا ہے. میری تجویز یہ تھی، اور میں اس ڈسکشن پہ بہت سنجیدگی سے بلیو کرتا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر شارٹ ٹرم میں تبرہ مجھ پہ بھیج بھی دیا جائے. میرے خیال میں جب اس آرگومنٹ کے میرٹ کو سمجھا جائے گا تو بہت ساری ایسی توانا آوازیں ہوں گی جو شاید میرے ساتھ شامل ہوں. آرگومنٹ سے تو کوئی کلام نہیں ہے، وہ تو ہمارے یہاں پہ بہت ہی آرگومنٹ ہوتا ہے کہ پرنٹ میڈیا کی جو ڈپینڈنس ہے حکومتی ایڈز کے اوپر وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور بزنس اور جرنلزم کو آپ ساتھ چلا سکتے ہیں نہیں. لیکن بطور نگران وزیر اعظم شوڈ یو ایون گیٹ انٹو دس؟ مطلب آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے؟ آئی ایم اے سٹیزن آف دس کنٹری. بٹ یو آر پرائم منسٹر پرائمریلی، کیونکہ وہ پریس کانفرنس سٹیزن کے طور پہ آپ نہیں کر رہے تھے، وہ بطور نگران وزیر اعظم کر رہے تھے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ میں بطور نگران وزیر اعظم کر رہا تھا، لیکن بطور نگران وزیر اعظم جو ایک ہمارا ڈسکورس ہے میڈیا کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، میرے خیال میں اگر میں اس میں کنٹریبیوشن کر دوں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی اسٹیٹڈ لافل مینڈیٹ میں رکاوٹ نہیں ہے کہ جی آپ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں گے جب آپ نگران دوران کی. کاسٹ کافی ہے کیونکہ اب کافی سخت الفاظ میں کنڈیم کیا گیا ہے. وہ ان کی مرضی ہے، میں ان پہ قدغن تو نہیں لگا. اگر آپ دوبارہ یہ پریس کانفرنس کریں تو would you do it differently؟ ہو سکتا ہے ویکیبلری کی چوائس میری مختلف ہو، لیکن موضوع یہی ہوگا. موضوع سے پیچھے ہٹنا میرے خیال میں، اگر میں پرنسپلی اور اس کے ساتھ ساتھ ورکنگ جرنلسٹ کے جو مسائل تھے میں نے ان کو بھی اٹھایا تھا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کانٹریکٹ کے تحت جو ہے نا تمام جتنے بھی ملازمین جو بھی سروس انڈسٹری میں آتے ہیں ان کے کانٹریکٹ کے تحت جو ہے نا ان کی ایک لیگل اینٹی ہونی چاہیے. جب آپ ان کو ہائر کرتے ہیں، جب آپ ان کو فراغت میں بھیجتے ہیں تو کچھ چند قوانین ہونے چاہیے جو اس کو ان ایکشنز کو مانیٹر کر رہے ہوں، انفورس کر رہے ہوں. یہ گفتگو میں نے کی تھی اور میرے خیال میں ضرور کروں گا. دوبارہ یہ گفتگو کریں گے کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو مالکان ایڈز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ بھی رگیدے گئے، جو بزنس کے ذریعے اپنے چینل چلاتے ہیں، گھی والے اور ریئل اسٹیٹ والے آپ نے ذکر کیا، وہ بھی رگیدے گئے، اینکرز بھی رگیدے گئے. آپ نے کہا کہ جب اینکرز اور کیمرہ مین جو ہیں وہ ان کی عزت ایک جیسی ہو جائے گی تو پھر یہ ماڈل ٹھیک کام کرے گا. دیٹ واز یور سینٹنس. ہاں، یہ اس پہ بھی میرا جو صحافی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی نالاں ہوئے، 3-4 نے تو باقاعدہ اظہار بھی کیا اپنی ناراضگی کا. سو بیسیکلی کافی ڈیواسٹیشن کیا آپ نے اپنے لیے پریس پی آر کے حوالے سے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیلنجنگ تھیمز ہیں جس کے متعلق لوگ رائے رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے. یہ ان تمام اینکرز کی انفلوئنس کی، ان کی سیلریز کے حوالے سے لوگ رضخان کو، اور میں بھی کسی چینل کا نام لے دوں گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا، پاپولر چینل کے جو اینکر پرسنز ہیں ان کی سیلری ماڈل کو دیکھتے ہیں، بی بی سی کے جو اینکرز ہیں ٹم سیبیسٹین کے ماڈل کو اور اس کی سیلری
کے جو انڈیکس بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے ویسے، یہ جنرل پرویز مشرف کے دنوں سے ڈیبیٹ ہے اور جنرل باجوہ تک ڈیبیٹ کرتے چلے آئے. جنرل باجوہ کی جو میٹنگز ہوتی تھی اس کے اندر وہ اکثر اینکرز کی سیلری کو اور اپنی سیلری کا موازنہ کرتے تھے. سو بصد احترام یہ بہت پرانی ڈیبیٹ ہے اور عموماً جو طاقت میں ہوتے ہیں وہ سیلریز والے معاملات اٹھاتے ہیں. اچھا، میں انفارمیشن کمیٹی کا ممبر تھا سینٹ کی، اور یہ جو ورکنگ جرنلسٹ کے گروپ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے اس فلور پہ بھی اس گفتگو کو جنریٹ کیا تھا، اینڈ اٹ از پارٹ آف دا ریکارڈ. تو میرے لیے نئی چیز نہیں ہے کہ میں نے ٹیکر پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ گفتگو شروع کی ہے. اور دوبارہ اگر اس خوف سے کہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، ایک ہیلدی ڈبیٹ، ایک صحت مند ڈسکورس اس کو شروع نہ کیا جائے تو یہ بھی میرے خیال میں زیادتی ہے. پالیسی کے اوپر آ جاتے ہیں. افغانستان سے جو غیر قانونی طور پر لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور دوسرے ممالک سے جو غیر قانونی طور پر لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی ایک ڈیڈ لائن ہے، میرے خیال میں 4 دن میں ختم ہو رہی ہے، وہ 3-4 دن کے اندر. تو ابھی تک اس کی کامیابی کو آپ کیسے اسیس کرتے ہیں؟ کتنے لوگ بھجوائے گئے، کتنوں کو بھجوایا جائے گا جب یہ ڈیڈ لائن کو کمپلائی نہیں کریں گے؟ ابھی تک تقریباً ہمارے پاس جو تعداد آ رہی ہے دونوں تورخم بارڈر سے بھی اور چمن بارڈر سے بھی، وہ لگ بھگ ہزاروں میں ہے جو لوگ جا چکے ہیں. اور بہت سارے لوگ حکومت کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے والنٹری ریٹرن پہ بھی آمادہ نظر آتے ہیں. کوئی اسپیسیفک نمبر ہے؟ ڈو یو ہیو اے نمبر لائک؟ نہیں، اسپیسیفک نمبر میرے پاس نہیں. میرے پاس اس وقت اسپیسیفک نمبر نہیں ہے، لیکن جنرل پالیسی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. افغان سائڈ بھی اب مینٹلی اس پہ پریپیئر ہو گئی ہے کہ ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ جو انلیگل ایلینز ہیں ان کی واپسی کا پروسیس جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا. دوبارہ میں آپ کی وساطت سے یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ اس میں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں ان میں سے ہم کسی ایک شخص کو بھی پہلے ہم نے بات کی کاغذات جن کے پورے نہیں ہیں، جن کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. ایک اور کیٹیگری ہے آئیڈینٹی تھیفٹ والی، جنہوں نے فار انسٹنس ہمارے آئی ڈی کارڈز بنا لیے ہیں، پاسپورٹس بنا لیے. اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکانزم ڈیوائز کیا ہے کہ اس کو کیسے فلٹر کیا جائے. ایسے نہ ہو کہ ہماری لوکل پاپولیشن اس کا ابیوز ہونا شروع نہ ہو جائے. ہماری ایک بہت بڑی پشتون پاپولیشن ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات اگر اچھی انٹینشن بھی حکومت کی پالیسیز کی ہوتی ہیں، نیچے امپلیمنٹنگ پارٹ پہ لوگ اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کاشس اینڈ کیئرفل آن دیٹ اکاؤنٹ ٹو، کہ اس میں اس حد تک ہے کہ شاید ہم بہت ایکسٹریم کیسز میں ہم ڈی این اے ٹیسٹ کی طرف چلے جائیں اور اس سے آئیڈینٹیفائی کرا پائیں کہ کہیں کوئی پلوٹ ہو کر ہماری فیملی ٹریز میں وہاں پہ انٹری تو نہیں ہوئی. اور ایک انسینٹیو بیسڈ بھی میکانزم ہم وہاں پہ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ والنٹریلی وڈرا کریں گے تو ان کو کیسے انسینٹیوائز کیا جائے کہ جو اس سسٹم سے ایک والنٹیئر ایگزٹ کا عمل کیا ہوگا. کیونکہ ظاہر جو غیر قانونی طور پر آیا ہوا ہے، جس نے نظام کو دھوکہ دے کر اپنے پنجے یہاں پہ جمائے ہوئے ہیں، قدم جمائے ہوئے ہیں، خاندانوں کو لے کے آیا ہوا ہے، از خود تو وہ آئے گا نہیں ڈی این اے کے لیے. تو اب ان کو پکڑنا پڑے گا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، اس کی ان کی لوکیشن جاننی پڑے گی. بڑا الیبوریٹ آپریشن ہوگا. دس از ٹرو. ہم نے نادرا میں ان کو ٹاسک تو کر دیا. جو نئے ڈی جی نادرا ہیں ان کی سربراہی میں ورکنگ گروپ کی کمیٹیز ان کی بنی ہوئی ہیں، اور جو ایریاز جہاں پہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ایسے انٹرنٹس ہو سکتے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا سٹیج کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس کے بعد فلٹر آؤٹ کرنا ایک ہولسم میکانزم ہے اور ایکسرسائز ہے، چل رہی ہے اس میں. تو ہمارے لیے ذرا تصویر بنائیے گا تاکہ ابہام نہ رہے، کیونکہ پہلی مرتبہ بھی جب یہ پالیسی اناؤنس ہوئی تھی اس کی خد و خال عمومی سامنے آیا تھا تو لگ یوں رہا تھا کہ دھکے سے سب کو نکال دیا جائے. پھر فارن آفس کی طرف سے وضاحت آئی، آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی وضاحت کی کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں، انفارمیشن منسٹری کی طرف سے بھی وضاحت اس کی آئی، تو کافی تسلی ہوئی. تو اب بھی ابہام کو دور کرنے کے لیے تو جب یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ریاست پاکستان کیا کر رہی ہوگی تاکہ واضح ہو جائے کہ ہونے کیا جانا؟ دیکھیں، جیسی وہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی اس کے بعد جو لا کا جو انفورسمنٹ پارٹ ہے جس میں فورس بھی شامل ہے، اس کا اطلاق شاید زیادہ افیکٹو انداز میں نظر آنا شروع ہو جائے. کہیں پہ اسپاٹک چیکنگز ہوں گی، کہیں پہ جو ہے نا بڑی آرگنائزڈ قسم کی چیک پوسٹس کا قیام لایا جائے گا. ساتھ میں جو سوسائٹی کے اندر ہم آلریڈی ہمارے جو ٹینٹیکلز ہیں لا انفورسمنٹ کے وہ پھیل چکے ہیں، وہاں پہ جو انفارمیشن گیدرنگ ہوئی ہیں پچھلے چند ماہ میں، ان کو کیسے بروئے کار لایا جائے گا اور کیسے آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس میں انفارمل ایک جو ذریعہ ہوتا ہے
इंटेलिजेंस का होता है, उसकी एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि पकड़ के वापस नहीं भेजा जाएगा, पकड़ के वापस डिपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल डिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल डिपोर्ट करेंगे। और हमारी अफगान साइड से भी बात हो रही है, वो भी गालिबन अपने शहरियों को लेने के लिए तैयार हैं। और हमें उम्मीद है कि हम साथ में ये भी वजाहत करूं, ऐसा नहीं है कि हमने उनकी परपेचुअल एंट्री बैन लगा दी है। जो लोग वहाँ जाएं, ये अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपने ममालिक से उनका वसूल करें, अपने पासपोर्ट्स बनवाएं, हमारे मिशंस में जाएं, जिस पर्पस के लिए वापस आना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं, मेडिकल के लिए आना चाहते हैं, बिजनेस के आना चाहते हैं, वो वीज़ा प्रोसेस करें। और कानूनी रास्ता खुला हुआ है, बाकी रास्ते आप कानूनी रास्ता इनकरेज करेंगे, उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, वीज़ा रजीम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम कोई अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पे अपना रिश्ता नाता नहीं तोड़ने जा रहे। मैं अफगानिस्तान के मीडिया को मॉनिटर कर रहा था और उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, कुछ उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए जिसके अंदर सहाफ़ियों को रखा हुआ है और वो बड़ा उसके अंदर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करते हैं, इंतहाई नाखुश हैं। और एक उसका इजहार हुआ जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान हारा, तो जो मैन ऑफ द मैच था उसने ये जीत जो है नाम की उन लोगों को जो उसके मुताबिक पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं, जिसके ऊपर अफगानिस्तान में बहुत खुशी मनाई गई। सो बुनियादी तौर पर तो हमारे ताल्लुकात बहुत बुरे हो गए हैं जब से हमने इस पॉलिसी का इजरा किया है। इज़ दैट अ फैक्टर इन योर असेसमेंट? देखिए, मैं जब 50 साल के दौरानिए में देखता हूँ जहाँ पर ये गैर कानूनी मुकीम, कानूनी तौर पे रिफ्यूजी मुकीम और आइडेंटिटी थेफ्ट की कैटेगरी के लोग भी मुकीम, तब भी अफ़गान साइड में बहुत ज़्यादा खुशगवार जज्बात पाकिस्तान के लिए मैंने नहीं पाई। बड़ी बदकिस्मती। वो तो बॉर्डर को भी नहीं मानते थे ना जी, वो तो ड्यूरन लैंड कहते हैं उसको, ड्यूरन लैंड कहते हैं, हम उसे इंटरनेशनल बॉर्डर समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस मखसूस पॉलिसीज़ ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। आपने 50 लाख लोगों को लगभग 50 साल के करीब होस्ट किया है। आपके मुकाबले में शायद 5000 अफ़गान भी हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन एक सेक्शन उनका जो है ना वो हिंदुस्तान को बेहतर समझता है और पाकिस्तान पे तसलसल के साथ तबर्रा भेजता है। पाकिस्तान, मैं शायद एज अ पश्तून भी इसको देखता हूँ कि अफ़गानिस्तान का जो क्वागमायर है, उसकी जो अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, और अफ़गान ने बड़ा सफ़र किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत न्यूट्रल होकर उसको अगर देखता हूँ तो उसमें जीसीसी कंट्रीज़ का भी हाथ है, अमेरिका का भी हाथ है, यूरोप का भी हाथ है, फॉर्मर सोवियत यूनियन का भी हाथ है, ईरान का भी हाथ है, करंट सेंट्रल एशियन स्टेट्स का भी हाथ है, पाकिस्तान का भी है, सबसे बढ़कर अफ़गान का अपना भी है। अमीर अकबर खैबर को जो 1979 में उनको हलाक किया गया और उसके नतीजे में सरदार दाऊद को किसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कहने पे उनकी शहादत उनके ख़ानदान की नहीं हुई, और खल्क और परचम ने जिस तरीके से फोर्सफुल टेक ओवर किया, वो अफगान थे। फिर उसका जो रिएक्शन, जो नई जनरेशन, मैं कंक्लूड कर दूं, तबर्रा जो है ना वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के हिस्से में आता है। नई जनरेशन जो है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था अफगानिस्तान की टीम का वो खिलाड़ी जिसकी उम्र शायद 19 साल है, उसको इन तमाम हकायक से कोई गरज नहीं है। उसके लिए जो नया सिंबलिज्म है वो ये है कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। इस वजह से मैं गुजारिश कर रहा था कि ये एक नया रेड फ्लैग है या रेड रैग है जो हमने अफगानों को दिया है, और वो हिंदुस्तान के करीब जा रहे हैं। और हमारी पॉलिसी का एक मकसद रहा है कि टू फ्रंट सिनारियो ना रहे, हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस ना जमाए। तो लगता है कि इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो खदशात हैं उन्होंने इस टू फ्रंट सिनारियो को ज़रा एग्रेवेट कर दिया, ये इशू। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपको साथ में जो चैलेंज आ रहा है, मेरे 19 साल के लड़के को ये पता है कि अफ़गानिस्तान से टीटीपी के तश्कील होती है, और मेरे बॉर्डर एरिया में जहाँ पे प्राइमरीली पश्तून पॉपुलेशन है वो ख़ुदकुश हमलावर में मारे जाते हैं, वो मेरी मस्जिदों में मारे जाते हैं, वो मेरे इबादत गाहों में मारे जाते हैं, सिविलियन साइड शहीद हो रही है, पुलिस के हो रही है, अफवाज के लोग हो रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर मैंने ये देखना है कि ये 19 साल का नौजवान मेरे मुतालिक क्या सोच रहा है, बिल्कुल सोचना चाहिए, यकीनन सोचना चाहिए, लेकिन उस 19 साल के नौजवान को ये बताना भी ज़रूरी है कि तुम्हारी जानिब से मेरी कत्ल गारतगरी हो रही है और ये मज़ीद काबिल कबूल नहीं है। टीटीपी के हमलों का
افغانوں کو نکالنے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بہت گہرا تعلق ہے. وہ گہرا تعلق یہ ہے کہ ہم یہ ریگولیٹڈ موومنٹ اس لیے چاہتے ہیں کہ نہ جو ہمارے طرف کے لوگ ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو واپس بھیجیں تو ہمارے ہینڈ اوور کر دیں, ہم لینے کو تیار ہیں, بھیج دیں ان کو. ہم کیونکہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللیگلز ہیں, یا تو ان کو اگر کسی نے افغان شہریت دی ہے اور قبولیت دی ہے تب بھی ہمیں کلیئرٹی ہو جائے گی, اگر نہیں دی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طور پہ وہاں مقیم. ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے دیں. نہیں, ہمیں دے دینے, وہ غیر کیا ان کی کیا قانونی حیثیت ہے کہ وہ ٹھیک, نکال دیں ان کو وہاں سے. اگر کوئی قانونی حیثیت ہے تو ہمیں بتا دیں. ٹھیک, کیا وہ ریفیوجیز ہیں وہاں پر, کیا انہوں نے 1951 کے جنیوا کنونشن کے تحت پرسیکیوشن سے بھاگ کے وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے, اللیگل ایلینز کون ہیں وہ, اور وہ کیوں افغان سرزمین پہ بیٹھے ہوئے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو ٹی ٹی پی وہاں سے بیٹھ کے یہاں پر حملے کر رہی ہے, تو جب ہم افغان جو غیر قانونی طور پر نکالے جائیں گے, جن کو نکالا جانا چاہیے, پرنسپل بھی اس کو بالکل ایگری کرتے ہیں, اس سے ٹی ٹی پی کے حملے کیا رک جائیں گے؟ دیکھیں یقیناً اس کو ڈائریکٹ لنکیجز میں نہیں رکیں گے, نہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ رکیں گے. ہم ایک براڈ بیس جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں ان کو سب کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں. کیا افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ٹریڈ کو ریشنلائز کرنے سے رکیں گے؟ نہیں رکیں گے. کیا ان کو واپس کرنے سے رکیں گے؟ نہیں رکیں گے. لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو جب بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پہ کوئی بھی مکالمہ کریں گے اس مکالمے میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ آئے گا. ٹھیک, تو ایک براڈ بیس کمیونیکیشن کی وجہ بنے گی. حملے کیسے روکیں؟ ہمارے پاس کیا پالیسی آپشنز ہیں؟ کیونکہ ہمارے باوجود توجہ دلانے کے آپ کے لیول کے اوپر, فوج کے لیول کے اوپر, ہر حکومت نے یہ ایشو ریز کیا ہے, لیکن حملے نہیں رکے, اور جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ حیران کن حد تک, پریشان کن حد تک بڑھ چکے ہیں, اور آپ چونکہ ان علاقوں میں بہت اچھی طریقے سے نظر رکھتے ہیں, آپ کو علم ہے. کیا آپشن ہے ہمارے پاس حملے روکنے کے لیے؟ دیکھیں, جا کے اٹیک کریں, وہاں پہ ان کو ناک آؤٹ کریں, کیونکہ وہ ہماری سرزمین کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہماری سوورینٹی کو. از دیٹ این آپشن یا نہیں؟ دیکھیں دنیا میں ہر ایک کے پاس ہر وقت آپشنز ہوتے ہیں. ضرور نہیں کہ ان آپشنز کا تذکرہ کیا جائے یا ان کو ایکسرسائز کیا جائے یا ہمیشہ ان پہ ریسٹرین رکھی. اٹس ناٹ آف دا ٹیبل, اٹ از آن دا ٹیبل. ضروری نہیں, میں نے کہا کہ ان کا ایون تذکرہ بھی کیا جائے پبلکلی. ایٹ ٹائمز آپ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ آپ سائلنس کو ایز اے ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں, اور جب وہ مقام آتا ہے تب اس کو آپ ڈسپلے بھی کرتے ہیں اور ایکسپریس بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کے لیے اتنا کہنا کافی ہوگا. یس, وی آر ڈٹرمنڈ, وی آر سیریس کہ ہم جہاں جہاں ایک بھی پاکستانی زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس آپشنز ہوں گے ان آپشنز کو ایکسرسائز کرنے میں قطعاً نہ شرمائیں گے, نہ جھجکیں گے, نہ رکیں گے. پالیٹکس, آئی نو آپ کا پالیٹکس کے حوالے سے مینڈیٹ بہت محدود ہے, لیکن چونکہ ہر چیز اب پالیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, انتخابات ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. نون لیگ کے علاوہ تمام جماعتیں مختلف درجات میں آپ سے ناخوش ہیں. کوئی آپ کو براہ راست ایکیوز کرتا ہے کہ جی آپ نون لیگ کی بی ٹیم ہے. آپ سے مراد آپ نہیں, کوئی کہتا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی, کوئی کہہ رہا ہے جی کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ بطور کیئر ٹیکر حکومت آپ نے ایسے انتخابات کو سپروائز کرنا, آپ نے کروانا تو الیکشن کمیشن نے, جس میں ایک سٹیک ہولڈر کے علاوہ سب آپ سے ناراض ہیں. ڈز اٹ وری یو؟ نہیں, نو, ناٹ ایٹ آل. I would be more worried if I have some issues with my own behavior and my own integrity. ہم نے اپنی کابینہ کے اندر صوبائی حکومتوں کے ساتھ یہ بارہا اس پہ گفتگو کی ہے, اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ ریلیٹیولی جتنا ٹرانسپیرنٹ ہو, جتنا نیوٹرل ہو, اور جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو ایک لافل اپرچونٹی ہونی چاہیے ٹو ریلی پیپل, ٹو گو ان ٹو دا پولیٹیکل پروسیس, کینڈیڈیٹس اپنے فائل کریں, اور اس کے بعد لوگوں نے جس کو جو مینڈیٹ دینا ہے اس کا آؤٹ کم جو ہوگا. پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں ان کا کنونشن کے اوپر بھی ریڈ ہو جاتی ہے, بندے پکڑے جاتے ہیں, نواز شریف آتا ہے, جلسہ کرتا ہے, اجازت مل جاتی ہے. ریڈ تو ہوئی ہیں ان کے جلسوں کی اوپر, نہیں ہوئی؟ میں اسپیسیفک ڈیٹیلز پتہ کر لوں گا کہ کون سے جلسے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. بعض اوقات میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو چیلنج ہے وہ ایک پوسٹ 9 مئی کی انوائرمنٹ میں جی رہے ہیں. اگر پری 9 مئی ہوتا اور یہی سچویشن ہوتی اور یہ
حرکتیں جو 9 مئی کو ہوئی ہیں وہ نہیں ہوتی تو شاید کوئی بھی ایسا قانونی جواز نہ ہوتا جو ان کے چند لوگوں کو اس ایلیگیشن اور ایکیوزیشن کے تحت جو شاید وہ اس میں اس کے پارٹیسپنٹس رہے ہیں ان رائٹس میں. بسا اوقات یہ چیلنج ہوتا ہے کہ کیا وہ نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یا وہ ایکیوزڈ بھی اس کا حصہ ہیں اور ان کی پکڑ دکڑ میں اس پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے. دس از اے پریگمیٹک اینڈ پریکٹیکل ایڈمنسٹریٹو چیلنج لیکن دس از ناٹ اے پالیسی. لیکن اگر ان کے ساتھ ہم انہیں ڈسکریج کریں کہ وہ لیکن اگر چھاپے پڑ رہے ہیں تو وہ ڈسکریجمنٹ ہی ہوگی نا جی. نہیں یہ میں جو ایڈمنسٹریٹو چیلنج ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ایکیوز جو 9 مئی کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ چونکہ اس سیاسی جماعت کا بھی حصہ ہیں اور وہ بھی بعض اوقات ان ریلیز میں فزیکلی یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ موجود پائے جاتے ہیں تو ان کی پکڑ دکڑ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو چیلنج کے طور پہ ان کا وہ جلسہ خراب ہو جائے ان پکڑ دکڑ میں وہ پوری ڈسرپشن ہو جائے. دیر از اے پاسبلٹی. لیکن اگر ایسے نہ ہو تو ایز اے پالیسی نہیں ہے کہ جہاں آپ کو پی ٹی آئی کا جلسہ نظر آئے اس کو دھرم برہم کر دیں. تو لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی بارہا یہ بات کر رہی ہے اس پہ آپ کے ریفلیکشنز. پیپلز پارٹی آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی میں کئی آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں ان کے وہ دراصل کہہ یہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایکسٹرا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور آپ نے آلریڈی آپ سمراج اگین اس سیٹ اپ نے آلریڈی ایک قسم کا ماحول بنا دیا ہے کہ جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر بن ہی جانا ہے انتخابات جیت ہی جانے ہیں. یو آر فیملیئر ود دی کوسچنز. آپ سے پوچھا بھی گیا تھا. میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کے خیال میں یہ خدشات بے جا ہیں یا یہ بلوچستان میں آج سے 6 مہینے پہلے تک پیپلز پارٹی کے لیے تاثر تھا کہ جی کہ پیپلز پارٹی کے لیے سب تیاری کی جا رہی ہے. بلال صاحب خود تشریف لے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ اس پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہوتا ہے اور ہر سیاسی جماعت اس طرح کا تاثر آنے والے الیکشن کے لیے بناتی ہے. میں اسے زیادہ نہیں اہمیت دے رہا ہوں اس کو. تو لیول پلینگ فیلڈ میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹینجیبل سبسٹنس نہیں ہے. اس میں نظر آپ کو نہیں آتا؟ نہیں مجھے نہیں نظر آتا. نہ ہماری کوئی ایسی پالیسی ہے جس میں کسی ایک کو فیور کرنا ہے یا کسی ایک سے فیئر کرنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے. ہم نے اسے اسسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ طریقے سے اپنے گھر چلے. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی اصطلاح کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک حوالہ دیا تھا کہ جنوب پنجاب کا جو گروپ بنا تھا 2018 میں وہ کیسے بنا تھا. پھر آپ نے یہ کہا کہ چلیں چھوڑیں اس تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں. اگر کسی پارٹی کو جتوانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنایا جا رہا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. سو لیول پلینگ فیلڈ کی جو تشریح ہے وہ شاید یہی ہے کہ پارٹیاں جتوائی جاتی ہیں اس سے. تو یہ چارج کافی سنجیدہ ہے کہ اگر پہلے سے سسٹم کو پری پوزیشن کر دیا جائے تو پارٹیاں جیت بھی جاتی ہیں. اور آپ نے خود چونکہ جنوب پنجاب کے اتحاد کا ذکر کیا تھا تو خیال یہ ہے کہ وہ 2018 والا تجربہ ریپیٹ ہو رہا ہے. صرف کردار تبدیل ہو گئے ہیں, اسکرپٹ وہی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں مور اور لیس جتنے بھی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ انہی ویوز پہ ایز اے گاسپل ٹروتھ یقین رکھتے ہیں. وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے جو کہا وہ حرف آخر ہے, ہم نے جو سمجھا وہ حرف آخر ہے. اور اگر آپ اس کی اسٹرانگ پرسپشن کے مقابلے میں کوئی بھی دلیل لانے کی کوشش کریں تو اس کا جواب وہ آپ کو تمسخر سے دیتے ہیں, تصحیح سے دیتے ہیں. میں دوبارہ آپ کے سامنے بہت مبینہ طور پہ یہ گزارش پورے پاکستان کے سامنے کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ یا انٹرفیئرنس نظر نہیں آ رہی کہ کسی ایک جماعت کے حق میں یا کسی کے مخالفت میں. کہیں پر اگر سیاسی جماعتوں نے کسی سے قربت حاصل کی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ آنے والے الیکشن کے حوالے سے کسی کو کامن پولیٹیکل اینیمی سمجھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک سیاسی پروسیس کا حصہ ہے, کر رہے ہیں تو کرنے دیں. ہمارا اس سے کیا لینا دینا. تو کسی قسم کی کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے, کوئی لندن پلان نہیں ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے. مجھے پنڈی سے یا پارا سے آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کو جتوانا ہے. نن آف دیٹ ہیز ہیپن. مجھے ابھی تک پنڈی, اپارا, جی ایچ کیو, فوج ایز این انسٹیٹیوشن, پولیٹیکل پروسیس آنے والے الیکشن کے تحت کیا ہونا چاہیے کو 2 جملے کسی کے ساتھ میرے ایکسچینج نہیں ہوئے کسی بھی سطح کی لیڈرشپ کے ساتھ. لیکن چونکہ ماضی میں بہت کچھ ہو چکا ہے, آپ نے اگین جنوب پنجاب اتحاد کا ذکر کیا تھا, اس وجہ سے خدشات اپنی جگہ باقی ہیں. جیسے جیپ کا سمبل آیا, جیسے جی ڈی اے بنی 2018 کے انتخابات میں. آئی واز کورنگ الیکشنز لائک ایوری بڈی ایلس واز, وٹنس بھی ہم نے کیا.
बाप पार्टी जिस तरह बनी, जिस पार्टी से आपका ताल्लुक रहा, और अभी भी मेरे ख्याल में आपके इंटीरियर मिनिस्टर अभी भी उसका मेंबर है, कम से कम वेबसाइट पे तो ये लिखा हुआ है कि वो मैंने रिजाइन कर दिया। नहीं, आपने तो रिजाइन किया, मैं इंटीरियर मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैं को 1.5 साल पहले से रिजाइन कर चुका था बाप। लेकिन मुफ्ती साहब का अभी भी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है कि ही इज अ मेंबर ऑफ बाप, बट अस्यूमिंग दैट ही इज आल्सो लेफ्ट, तो ये हुआ है और आप खुद इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर चुके हैं। मेरे ख्याल में आपने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बयानात दिए हैं कि कैसे तजर्बात होते रहे, जुडिशरी भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराई, मीडिया भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, एस्टैब्लिशमेंट ने भी हिस्सा डाला, तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी तवील तारीख हो मैनिपुलेशन की और अब बिल्कुल ठीक हो गया हो सारा कुछ? देखिए, मैं आपको दोबारा इसको रिवर्स करके पेश करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है और अगर वो कोई तस्लीम नहीं करेगा, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेटल्ड डेमोक्रेसी, पाकिस्तान इज़ नॉट वेस्ट मिनिस्टर। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे तसलसल के साथ जमहूरी एक्सरसाइज यानी गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज थ्रू बैलेट, उसके इलेक्टोरल प्रोसेस में भी सीरियस सवाल आते हैं, चैलेंजेस हैं, उनकी नौइयत मुख्तलिफ है। वहाँ पे एक जो रूलिंग एलीट है उसने एक ऐसा मॉडल डिज़ाइन कर लिया जिसको एक्सेप्टेबिलिटी होती है, लेजिटिमेसी होती है, लेकिन वो मैनिपुलेशन उस अंदाज में कर रही है। हमारे यहाँ पे भी, जिसका आप भी हवाला दे रहे हैं, इन हवालाजात से कोई इनकार नहीं है, ना मैं कर रहा हूँ ना कोई और जी शऊर शख्स कर सकता है। मैं आपको इस वक्त जो बता रहा हूँ कि कोई ऐसा एविडेंस मेरी इल्म में नहीं आया जहाँ पे मैं इस नतीजे पे पहुँचूँ कि कोई इंटरफेरेंस इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो रही है। इस मतलब मेरे सामने कोई ऐसी एविडेंस नहीं। अगर पहले तो हुई ना, पहले तो हुई। देखिए, अगर हम मुस्लिम लीग काफ, आप उससे पहले चले जाएं कन्वेंशन लीग, पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा के दौर से इन तमाम तजर्बात से गुजर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं तलत साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपकी अपनी जमात बाप भी ऐसी बनी थी। हमारी जमात बाप में प्राइमरीली हम लोग जो इलेक्टेबल्स थे, हम ये समझते थे कि मरकज़ी जो जमातें होती हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इनकी लीडरशिप को हम अपने इलेक्टेबल्स का मैंडेट दे देते हैं और उसके बाद ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इनकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, जो बलूचिस्तान में अमूमी तौर पे कॉम्परस जमातें हैं, उनके पलड़े में ये अपना वज़न डाल देती हैं। इस ख्याल के तहत हमने इसको तश्कील दिया था। आपने तश्कील दिया था, तश्कील करवाई गई थी? मुकामी डेट कमांडर का तो नाम हर तरफ आता जब बाप बन रही थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसने की थी। ये हम किसी इंटेलिजेंस वाले ने आपको बिठाया नहीं कि जी इस तरह बनाएं, नून लीग छोड़ दें? नहीं, दैट्स डॉक्यूमेंटेड इन अ वे। इंटरव्यूज में खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू एक है, खाकान अब्बासी साहब के इल्म में होगा, लेकिन आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि छोड़ दें? नहीं, नून लीग को छोड़ दें। और खुद नून लीग को छोड़ना चाह रहे थे। देखें, आपके पास 22 लोगों का मैंडेट मौजूद हो और 7 लोगों के मैंडेट वाले को आप वज़ीर आला बना दें। उस वक्त हमने, याबिद शेरली साहब शायद इसके गवाह होंगे, उन्होंने कहा जी हमने मैग्निमिनिटी का मुजाहरा करते हुए जो है ना उनको वज़ीर आला बनाया। तो मैंने उनको उस वक्त कहा था कि 31 सीटें इमरान खान के हैं, उसका भी मैग्निमिनिटी का मुजाहरा करें और उसको वज़ीर आज़म बना दें। तो बाज़ औक़ात जेन्युइन पॉलिटिकल डिस्कोर्स और चैलेंजेस होती हैं जिसको आप शायद मेन स्ट्रीम में यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको सामना कि हमें पता नहीं कि बाप कैसे बनी थी। नहीं, आपको पता होगा जीडीए कैसे बनी थी, आपको पता होगा, लेकिन आपको ये पता है कि किस तरीके से एक माइनॉरिटी के मैंडेट वाले बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। किसी ने इस जमहूरी असूल को क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों बनाया। इस तरह तो माइनॉरिटी पार्टी का सेनेट चेयरमैन भी बन गया था जब आप इमरान खान के साथ। यकीनन आप उसको रेस करें, नहीं किया। बट यू सपोर्टेड इमरान खान एट दैट टाइम। इवन स्टिल, यस, स्टिल ही इज चेयरमैन। हाँ, लेकिन आपने सपोर्ट किया था ना, मतलब मैंने यकीनन किया था। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तसलसल के साथ न कोई मीडिया, न कोई सियासी जमात, कंटिन्यूएशन के साथ तमाम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है उनके अंदर ये स्ट्रेंथ मौजूद है कि सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन उनको बनवाया गया था, ये भी वाज़ेह है संजय रानी साहब। किसने बनवाया था? पीपल्स पार्टी ने बनवाया था, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे बनवाया, इस्लाम ने बनवाया था। बाप पार्टी के हम 6 लोग थे जो उस वक्त बाप पार्टी नहीं थी लेकिन आज़ाद लोग थे, और छोटी जमातों में से भी चंद लोग थे। इन सब लोगों ने वोट किया था उनको। उनसे पूछना चाहिए कि उनको किसने कहा। इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है सियासत में, ये जानते हुए कि आपके व्यूज़ उनके बारे में पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए, लेकिन अभी एज यू सिट हेयर, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है आइंदा इंतखाबात के मुनसफाना होने या ना होने का जो मीडिया डिस्कोर्स है, क्या आपको उनका लगता है मुस्तकबिल? पहले भी मेरे उनके मुतालिक ये व्यू थे। मैं समझता था कि ये एक
پاکستان کے جو جینون چیلنجز ہیں ان کے جینون سلوشنز کا شاید یہ آنسر ہو. اور میں نے لیکن آپ کیوں سمجھتے تھے 2014 سے لے کے 2019 تک کون سے شواہد کی کمی تھی جس کی بنیاد پر آپ نے یہ بھی ان کے بارے میں کر لیا؟ یعنی فساد کیا نہیں ہوا؟ ان کا پرسونا تھا. نہیں 2014 کا دھرنا بس فساد سپریم کورٹ کے میں عمران خان صاحب کو اس وقت سے فالو کر رہا ہوں جب انہوں نے 1996 میں گورننس کے ماڈل پہ دی نیوز میں آرٹیکل لکھا تھا اور جس طریقے سے وہ اس وقت پین اسلام. I can tell you as somebody who was assistant editor in the news that Imran did not write that article. I mean I was not assistant. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کس نے لکھا تھا. I was just a reader myself. لیکن 2014 کے بعد انہوں نے فساد برپا کیا. میں عرض کر دوں جی میں ایز اے ریڈر ایک ویو بنا رہا تھا کیونکہ میں تو میرا کوئی پروفیشنل ایکسپوجر تو نہیں تھا نیوز کے اندر کہ کون لکھوا رہا ہے یا نہیں لکھوا رہا ہے. میں ایز اے کنزیومر ایز اے ریڈر آف دیٹ آرٹیکل آئی واز ڈیولپنگ این اوپینین اینڈ دیٹ واز ویری پازیٹیو. میں نے اس کی فلنتھراپی کے حوالے سے جو کردار تھا اس کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ڈاکیومنٹڈ تھی اس سے انسپائر ہو رہا تھا. اور جب وہ پولیٹیکل اینٹی بنا تو میں کانسٹنٹلی اس کو فالو کر رہا تھا. جہاں جہاں باقی جماعتوں کی شارٹ کمنگز ہمیں نظر آتی تھی غلط یا ٹھیک ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کا ایک جینون سلوشن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی. اس لیے میں نے 2014 کے بعد بھی میں نے 2013 میں بھی ان کو ووٹ دیا 2018 میں ووٹ جی دیا. بالکل دیا میں نے. 2014 کے دھرنوں فساد کے باوجود مار پیٹ کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ کس طرح پارلیمان پر حملہ کیا گیا عدالت کے بعد ڈرٹی لانڈری لٹکائی گئی پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا all that evidence and you still supported him. Yes I did. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جب آپ تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسے ضرور ہوتا ہے کہ آپ نارمل پولیٹیکل بیہیویئر سے ڈیویٹ بھی کرتے ہیں. بہت آئیڈیل سچویشن میں آپ کام نہیں کر رہے ہوتے تو وی آلویز گیو ہم دیٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بٹ آئی ڈڈ ناٹ ووٹ ہم کہ وہ ریاست کے مختلف اداروں کے خلاف اعلان جنگ کر کے ایک کیوس کی صورتحال کی طرف جو 9th میں تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا ویو چینج کیا اور وہ بھی میں نے پبلکلی کیا. So based on that cases جانتے ہوئے ان کے بارے میں what's his future? Well I can't be prescient اور میں ظاہر ہے نجوم پہ تو یقین نہیں. آپ عمران واچر ہے نا آپ نے عمران کی ہائیز اینڈ لوز بھی دیکھے ہوئے ہیں تو اس دانش مندی کے پیش نظر آپ کچھ تو میرے خیال میں ان کا جو بھی پولیٹیکل فیوچر ہوگا وہ جوڈیشل آؤٹ کم کا نتیجہ ہوگا. جو جوڈیشل ریمیڈیز ان کو اویلیبل ہیں جو جوڈیشل پروسیسز ہیں اگر ان کو انہوں نے اکارڈنگ ٹو دا لا اور انٹیلیجنٹلی ایک اسٹریٹجائز کیا دیٹ ول ڈٹرمن ہز فیوچر. بالکل آخر میں وداؤٹ ٹیکنگ ٹو مچ آف یور ٹائم جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہے وہ ایک فیصلے کے ذریعے ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ. تو یو بلیو کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ دیکھیے دیر واز اے لا اس کا مطلب ہے کہ قانون بنا تھا تو قانون بنا تھا تو اس قانون کے تحت اگر ٹرائلز ہو رہے تھے یا ہونے چاہیے تھے اس کو لا کو چینج کرنے کے فورم پہ کسی نے چیلنج نہیں کیا. دیٹ واز پارلیمنٹ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی یا ہو سکتی ہے تو اس کا جو رائٹ فورم ہے وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمان میں اس کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے اس کے مختلف لوگوں کے ویوز ہوں گے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہونے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کی سائٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں ریزننگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آنریبل ججز تھے وہ اس کنکلوژن پہ کون سی لیگل ریزننگ کے تحت پہنچے ہیں اور آفٹر ایگزامننگ دوز ریزنز وی ول ڈیفینیٹلی گو فار دا اپیل کیونکہ میرے خیال میں اس کے بڑی سنجیدہ امپلیکیشنز ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون اور اندر گروپ جس کے متعلق شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ذہن میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. کل کو ایک سویلین ایس پی ڈی میں جا کر کسی کے بھی ہیسٹ پہ کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی کرتا ہے تو کیا کریں گے کہ اس فیصلے کے تحت ہم کہیں گے کہ اس سویلین کے خلاف جو ہے نا ہم قانونی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک فیصلہ آ چکا ہے گرچہ ہمارے پاس قانون موجود ہے. تو لہٰذا میں تو اس پہ میرے اپنے ذاتی طور پہ بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری انسٹالیشنز آر ڈائریکٹلی لنک ٹو یور نیشنل سیکورٹی ایشوز اور نیشنل سیکورٹی ایشوز کو جب تک آپ
انفارمڈ اور اسپیشلائزڈ انفارمیشن ڈومین کے تحت اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ غلط کنکلوژنس پہ پہنچ جائیں. مسٹر پرائم منسٹر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.